من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے حدیث نمبر 227 آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ روم کا جو بادشاہ تھا، جس کا نام ہرکل کہا جاتا ہے، اس کا لقب قیصر تھا۔ اس کے دربار میں تعلیمات مصطفیٰ کا بیان ہونا، یہ آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ خدشہ ہوا نا کہ یہاں کے لوگ تو مسلمان ہو گئے، اب ہماری تجارت کا کیا بنے گا؟ ہم ملک شام جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، تو وہ تو ہمارے مخالف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسر کے بعد نہ کوئی کیسر رہے گا، نہ کسرا کے بعد نہ کوئی کسرا رہے گا۔ غیب بان نبی نے خبر دے دی، علم غیب کی دلیل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نہ کیسر کے بعد نہ کوئی کیسر رہے گا، نہ کسرا کے بعد نہ کوئی کسرا رہے گا۔ اللہ کی ذات کی قسم، جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، تم دیکھو گے تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہوگے، اللہ کی راہ میں صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرما دی تھی۔ یہ روم کا بادشاہ تھا، 31 سال اس کی حکومت رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، اسے بھی خطوط لکھا، لیکن یہ ایمان نہ لایا۔ اس نے ایک کام کیا، کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی، جو آپ نے خط لکھا تھا، اس کی تعظیم کی، اس کا ادب کرتا، اور اس نے وصیت کی کہ میرے باپ فلاں، فلاں کے باپ فلاں، کے نسل در نسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی برکت یہ رہی کہ بادشاہ جو تھی ان کے خاندان کے اندر منتقل ہوتی رہی۔ حضور کے خط کی یہ برکت ہوئی۔ پھر یہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ جب اتنی عقیدت رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے اور مجھے خبر ہو گئی ہے، اور اگر مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جاتی تو میں ان کے قدموں کو دھونے کا شرف حاصل کرتا۔ امام بخاری کے لفظ کل ہم نے بتا دیا آپ کے سامنے کتاب الوحی سے۔ تو کیا وجہ ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ علم نجوم کا ماہر تھا، بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اب یہ تو اسے معلوم ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں جو ظاہر ہو گئے ہیں، ایمان نہیں لایا۔ ایمان نہ لانے کی علماء کرام نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اسلام کو ظاہر کرنے کی اس میں قوت و طاقت ہی نہیں تھی کہ میں اسلام کو ظاہر کر سکوں، اور اسے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں ایمان لے آیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسے خدشہ تھا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ اے کیسر، اے ہرکل، ایمان لے آؤ، تم سلامت رہو گے۔ حضور نے گارنٹی دی تھی، تو ایمان لے آؤ سلامت رہو گے۔ لیکن اس کو یہ خطرہ تھا اگر میں ایمان لے آیا میری حکومت چلی جائے گی۔ اب دو ہی چیزیں تھیں، یا تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا تھا، یا اپنی حکومت اسے بچانی تھی۔ تو لہذا اس نے ترجیح دی اپنی کس کو؟ حکومت کو، اور ایمان کو اس نے چھوڑ دیا۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر وہ یہ اس نے خط لکھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، حضور کے نام اس نے خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ جھوٹا ہے، یہ ابھی تک نصرانی ہی ہے، عیسائیت پہ ہی ہے، قائم و دائم ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تھا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا نا، تیرے لیے ڈبل اجر ہوگا، دگنا اجر ہوگا، دگنا اجر۔ حضور نے کہا ایسے تو ایمان لے آ، دگنا اجر ہوگا۔ اب دگنا اجر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا اجر ہے،
دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا اجر ہے، اس لیے 2 اجر اس کو ملیں گے۔ لیکن یہ ایمان نہ لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کسرا کے بعد کوئی کسرا نہیں رہے گا اور کیسر کے بعد بھی کوئی کسرا نہیں رہے گا، ہوا یہ کہ پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح رسط عطا فرمائی۔ پھر دیکھا کہ کیسر بھی فتح ہو گیا اور کسرا بھی فتح ہو گیا اور اسلام کا جھنڈا ان سروں پہ لہرانا شروع ہو گیا، لہرا رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔